الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، آج کے اس خصوصی پوڈ کاسٹ میں ہم جس مسئلہ پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے علم غیب۔ علم غیب ایک ایسا مسئلہ ہے، صدیوں سے اس پر گفتگو ہوتی آ رہی ہے، سوالات اٹھتے ہیں، اور آج کے اس دور میں بھی کئی ذہنوں میں اس طرح کے اشکالات پائے جاتے ہیں۔ چونکہ علم غیب کا تعلق براہ راست عقیدہ سے ہے، اور عقیدہ وہ بنیاد ہوتا ہے جس پر ایک مسلمان کی پوری زندگی کھڑی ہوتی ہے۔ اسی سلسلہ میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں پیر طریقت، رہبر شریعت، مفکر اسلام، انجینئر علامہ حافظ محمد آصف قادری صاحب، جن سے ہم جاننا چاہیں گے کہ علم غیب ہے کیا۔ سب سے پہلے ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ حضور یہ بتائیے کہ علم غیب سے کیا مراد ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی حبیبہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ غیب کے معنی ہیں چھپی ہوئی چیز، جی پوشیدہ چیز، جی اور پوشیدہ چیز کا علم علم غیب کہلاتا ہے۔ جی جو چیزیں ہم اپنے حواس کے ذریعے محسوس نہیں کر سکتے، اپنے حواس کے ذریعے جن چیزوں کا علم حاصل نہیں کر سکتے، ان چیزوں کا علم غیب کا علم کہلاتا ہے۔ اور نبی نبأ سے ہے، جس جی کے معنی خبر کے ہیں۔ نبی کو نبی اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ غیب کی خبریں دینے آتا ہے۔ اگرچہ لغوی معنی خبر دینا، خبر دینے والا نبی ہے، لیکن نبی کہاں کی خبریں دیتا ہے؟ نبی کسی علاقے کی، کسی شہر کی، موسم کی، کسی جگہ کے مختلف واقعات کی خبریں نہیں دیتا۔ نبی اس عالم کی خبریں دیتا ہے جہاں کی خبریں حاصل کرنا حواس کے ذریعے انسان کے لیے ممکن نہ ہو۔ جنت کی خبر، دوزخ کی خبر، ملائکہ، اللہ تبارک و تعالی، وحی، یہ ساری خبریں وہ ہیں جن کا تعلق انسان کے حواس سے نہیں ہے، تو نبی غیب کی خبریں دینے آتا ہے۔ جی اسی لیے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کنز الایمان میں نبی کا ترجمہ کیا، اے غیب بتانے والے، اے غیب کی خبریں دینے والے۔ جی جبکہ آپ دیکھیے دیگر مترجمین یا تو نبی کا ترجمہ نہیں کرتے، اے نبی لکھ دیتے ہیں، اور یا پھر اے پیغمبر کہہ دیتے ہیں، حالانکہ پیغمبر پیغام لانے والے کو کہتے ہیں، جبکہ نبی اس کا معنی پیغمبر نہیں بنتا۔ نبی کا معنی ہے غیب کی خبریں دینے والا۔ جی تو یہ غیب کا علم ہے جو انبیاء دینے کے لیے مخلوق کے پاس آتے ہیں۔ جی اس پہ اعتراض بھی یہ کیا جاتا ہے کہ غیب کے علم ہے، جب دے دیے تو وہ ظاہر ہو گیا، اب غیب تو نہ رہا۔ اچھا یہ دیکھیے کہ کیا قرآن کریم نے ایسا سمجھا جیسا یہ معترض خیال کر رہا ہے؟ وہ غیب کا علم جو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کو عطا فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اسے خود غیب فرما رہا ہے۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تمہاری طرف وحی کرتے ہیں۔ تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک، یہ غیب کی خبریں ہیں جو اے حبیب ہم تمہاری طرف وحی کرتے ہیں۔ وما ہوا علی الغیب بضنین، ہمارا حبیب غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے۔ اور بخیل کون ہوتا ہے؟ جس کے پاس مال نہ ہو وہ تو مفلس ہوتا ہے، جس کے پاس مال ہو اور وہ نہ دے وہ بخیل ہے۔ جی 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 تو وما ہوا علی الغیب بضنین فرما کر اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان فرمایا کہ ہمارے حبیب کے پاس غیب کے خزانے ہیں اور وہ تقسیم بھی فرماتے ہیں۔ جی تو اس لیے یہ اعتراض کہ جب غیب بتا دیا تو غیب نہ رہا، یہ تو بالکل لغو بات ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں وہی غیب جو اپنے حبیب کو عطا فرمایا اسے خود غیب قرار دیا۔ جی اس پہ یہ بھی اعتراض کیا جاتا ہے کہ غیب کا علم تو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غیب کے علم کے نہ شرک ہوگا۔ کیا یہ بات قرآن و حدیث کے مطابق ہے؟ نہیں، یہ بات بھی بالکل غلط ہے۔ قرآن کریم سے ناواقفیت کی، قرآن کریم سے جہالت کی دلیل ہے کہ کوئی شخص اگر ایسی بات کہے۔ دیکھیے قرآن کریم میں اللہ رب العزت جل شانہ نے اپنے لیے بھی غیب کا علم ذکر فرمایا، انک انت علام الغیوب، لیکن قرآن کریم میں ہی اللہ تعالیٰ نے
غیب کا علم اپنے نبیوں کو دینے کا بھی ذکر فرمایا۔ سورہ آل عمران میں ارشاد ہوا وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء۔ اے لوگو، اللہ کی یہ شان نہیں کہ تمہیں غیب پر مطلع فرمائے، مگر اپنے رسولوں میں سے جسے چن لیتا ہے اسے غیب پر مطلع فرما دیتا۔ جی جی سورہ جن میں ارشاد ہوا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول۔ اللہ غیب کا عالم ہے، کسی پر اپنے غیب کو ظاہر نہیں فرماتا مگر اپنے پسندیدہ رسولوں کو غیب کا علم عطا فرما دیتا ہے۔ تو دیکھیے استثناء موجود ہے، اللہ غیب کا عالم ہے، کسی پر غیب کو ظاہر نہیں فرماتا الا مگر ظاہر فرماتا ہے من ارتضی من رسول، اپنے رسولوں میں سے جسے پسند فرما لے۔ تو قرآن کریم نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم دیا گیا۔ سورہ نساء کی آیت ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے حبیب ہم نے تمہیں وہ سب کچھ سکھا دیا جو کچھ تم نہیں جانتے تھے۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور یہ تم پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ تو غیب کا علم اللہ کی عطا ہے، اللہ تعالیٰ غیب کا علم اپنے انبیاء کو عطا فرماتا ہے، اور بالخصوص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے بہت سارا غیب کا علم عطا فرمایا۔ اس لیے یہ کہنا کہ یہ شرک ہے یہ بالکل غلط ہے۔ اور آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث پاک میں خود اس کا اظہار بھی ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے۔ یہ حدیث بخاری شریف میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اور اسی مضمون کی حدیث حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے بخاری و مسلم دونوں میں موجود ہے کہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے اور آپ نے خطبہ دیا، فأخبرنا، پھر آپ نے ہمیں خبر دی، حتی دخل اہل الجنت منازلہم واہل النار منازلہم، یہاں تک کہ جنتی جنت میں داخل ہو گئے اور جہنمی جہنم میں داخل ہو گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا بننے سے لے کر اور جنتیوں کے جنت میں جانے، جہنمیوں کے جہنم میں جانے تک کی تمام خبریں ارشاد فرما دی۔ تو یہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا علم غیب ہے، جو کچھ کائنات میں پہلے ہوا، جو کچھ آئندہ ہونے والا تھا، اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے وہ ساری خبریں ایک نشست میں بیان فرما دی۔ اور اس پر کوئی تعجب نہ کرے کہ ایک نشست 4 گھنٹے کی ہوگی، 5 گھنٹے کی ہوگی، 8 گھنٹے کی ہوگی، تو کتنی باتیں بیان ہو سکتی ہیں۔ اگر یہ بات آپ کی عقل میں نہیں آ رہی کہ ایک مختصر سی نشست میں یا ایک تفصیلی نشست میں جو کئی گھنٹوں کی ہوگی، آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے دنیا بننے سے لے کر اور جنتیوں کے جنت میں جانے تک کی ساری خبریں کیسے بیان فرمائیں، اگر آپ کی عقل میں نہیں آ رہی یہ بات، اسی لیے یہ نبی کا معجزہ ہے۔ اگر عقل میں آ جائے تو پھر معجزہ کیسے کہا جائے؟ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام رات کے ایک قلیل حصے میں آسمانوں کی سیر فرما کے واپس تشریف لے آئے، تو عقل میں نہیں آتا، اسی لیے یہ معجزہ ہے۔ ایسے ہی سرکار کا یہ علوم غیبیہ بیان فرمانا یہ حضور کا معجزہ ہے۔ جی اچھا حضور، قرآن کریم کی آیت مبارکہ کا ایک حصہ ہے ولا عالم الغیب، کہہ دو کہ میں غیب کا علم نہیں جانتا، تو کیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم نہیں جانتے؟ اس آیت کی تفسیر میں کیا فرمائیں گے؟ ہاں، ایسی اس آیت کی تفسیر میں اور ایسی اور جو اس مضمون کی آیات ہیں ان کی تفسیر میں مفسرین نے یہی لکھا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تم فرما دو میں خود سے غیب نہیں جانتا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود سے غیب نہیں جانتے، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم غیب عطا فرمایا ظاہر ہے وہ غیب آپ جانتے ہیں۔ اور یہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم کیوں دیا، تو اس کے لیے بھی آپ سن لیجئے کہ اس کی حکمت کیا ہے۔ 2 چیزیں ہیں، ایک علم اور ایک قدرت۔ یہ 2 چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی خاص صفات ہیں، اور اللہ تعالیٰ یہ صفات اپنے انبیاء کو عطا فرماتا ہے، اور ان 2 صفات کو دیکھ کر جو لوگ جہالت اور نادانی کے مرتکب ہوتے ہیں وہ ان اللہ کے بندوں کو اللہ کا شریک سمجھ بیٹھتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ دونوں صفات ظاہر فرمائیں۔
وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم، میں تمہیں خبر دیتا ہوں جو کچھ تم گھروں سے کھا کر آتے ہو اور جو کچھ گھروں میں چھوڑ کر آتے ہو، میں تمہیں خبر دیتا ہوں. یہ غیب کا علم تھا. بالکل. اور میں مٹی کی مورتی بنا کر پرندے کی اس میں پھونک مارتا ہوں، وہ زندہ پرندہ بن جاتی ہے. میں مردے زندہ کر دیتا ہوں. میں جو نابینا جس کی آنکھ نہیں ہے، آنکھ کا ڈیلا نہیں ہے، اس کو آنکھ عطا کرتا ہوں. کوڑ کے مریض کو شفا دیتا ہوں. یہ ان کی قدرت. جب یہ علم اور قدرت دیکھا، لوگوں نے انہیں اللہ کا بیٹا کہہ دیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں یہ اہتمام فرمایا کہ اے حبیب تم نفی فرما دو کہ یہ دونوں چیزیں جو علم اور قدرت کی ہیں یہ میری ذاتی نہیں ہیں، یہ میرے رب کی دی ہوئی ہیں. قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب. اے حبیب تم یہ ارشاد فرما دو، لا اقول لکم، یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ میں تم سے کب کہتا ہوں، یعنی میں نے یہ دعویٰ تو نہیں کیا ہے کہ میں خود سے غیب جان لیتا ہوں، میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں. حالانکہ قرآن کریم میں ہے انا اعطیناک الکوثر، اے حبیب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی، ساری نعمتیں کثرت سے عطا فرمائی. اور حدیث پاک بخاری و مسلم میں ہے کہ انی قد اعطیت مفاتیح خزائن الارض، بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین کے خزانوں کی چابیاں مجھے عطا فرما دی. اب بتائیے جب سارے خزانوں کی چابیاں حضور کو دے دیں، پھر بھی حضور فرما رہے ہیں اللہ کے فرمانے سے. قل اے حبیب تم فرماؤ لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، حالانکہ اللہ کے خزانے ہیں ان کے پاس مگر خود سے نہیں ہیں اور یہ اللہ کے عطا کردہ ہیں. لا اعلم الغیب، اور میں خود سے غیب نہیں جان لیتا، جو اللہ نے مجھے عطا فرمایا وہ تو غیب میں جانتا ہوں. تو اس لیے یہ جو آیات ہیں یہ ذاتی علم کی نفی ہیں. اللہ تعالیٰ کے بتائے بغیر کوئی غیب نہیں جانتا. ایک آیت کریمہ اس میں اور شامل فرما لیجیے، عالم الغیب والشہادہ، اس میں بھی لوگوں کی اصلاح کا خاصا جو ہے وہ مواد موجود ہے. ہم توجہ نہیں کرتے اس طرف کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات بیان فرمائیں. عالم الغیب والشہادہ، اللہ غیب اور شہادت کا عالم ہے، یعنی جو ظاہر ہے اور جو پوشیدہ ہے اس کا جاننے والا ہے. یعنی ظاہر کا علم یہ بھی اللہ کی صفت ہے اور پوشیدہ کا علم یہ بھی اللہ کی صفت ہے. اب مجھے بتائیے کہ اس پر اختلاف کیوں ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ نے غیب کا علم جاننا مان لیا تو آپ مشرک ہو گئے. تو یہ جو ظاہر کا علم ہے یہ بھی تو اللہ کی صفت ہے. کیا آپ کو ظاہر کا علم ہے؟ کیا مجھے ظاہر کا علم ہے کہ ہم اس وقت یہاں بیٹھے ہیں، ہمارے سامنے یہ مائک ہے، ہمارے سامنے یہ لائٹ ہے، ہمارے سامنے یہ کیمرہ ہے، تو ہمیں جو ظاہر کا علم ہے یہ ظاہر کا علم اللہ کو ہے یا نہیں؟ اللہ کو بھی ہے. تو شرک کیوں نہیں ہوا؟ جواب کیا دیں گے آپ؟ اب آپ یہی کہیں گے نا اس کے جواب میں کہ جناب یہ تو اللہ نے ہمیں علم دیا ہے، اللہ نے ہمیں آنکھیں دی ہیں تو ہم دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کان دی ہیں تو ہم سن رہے ہیں. تو جناب جو ظاہر کا علم اللہ کی صفت ہے وہ ظاہر کا علم آپ نے اپنے لیے مان لیا، تب بھی شرک ہونا چاہیے. تو یہاں فرق کیا ہوا؟ وہ جی یہ اللہ کا عطا کردہ ہے. یہی ہم کہتے ہیں کہ جو ظاہر کا علم ہے یہ اللہ نے ہمیں دیا، شرک نہیں ہوا. تو غیب کا علم انبیاء کو اللہ نے دیا، اس لیے شرک نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ غیب کا بھی عالم ہے اور وہ ظاہری چیزوں کا بھی عالم ہے. جیسے ہم ظاہری چیزوں کا علم رکھتے ہیں لیکن ہم غیب کا علم نہیں رکھتے. اگر کوئی شخص، اور یہ مسئلہ صدر الشریعہ مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ نے بہار شریعت میں سریعاً لکھا کہ کوئی شخص بھی کسی مخلوق کے لیے چاہے ظاہر کا علم چاہے غیب کا علم بغیر اللہ کی عطا کے مانے گا وہ کافر ہے. اللہ. جی ہاں. تو صرف غیب کے علم پر تقریریں، غیب کے علم پہ مناظرے اور غیب کے علم پہ اعتراض مناسب نہیں ہے. آپ کو ظاہر کے علم کی بھی فکر ہونی چاہیے. تو فرق وہی ہے توحید اور شرک کے درمیان حد فاصل کہ جو علم ہے وہ ذاتی ہے یا اللہ کا دیا ہوا. تو ہمارا عقیدہ جو ہمارے پاس علم ہے یہ بھی اللہ کا دیا ہوا ہے، اور جو انبیاء کو غیب کا علم ملا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا ہے. اس لیے ہرگز یہ
شرک نہیں ہے۔ جی اچھا، بد مذاہب کی طرف سے ہم اہل سنت پر ایک یہ بھی اعتراض کیا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو اللہ کے علم کے برابر سمجھتے ہیں۔ استغفر اللہ، یہ کتنی ہی جو ہے وہ بڑی دریدہ دہنی جی اور گستاخی ہے کہ کوئی شخص یہ کہے حاشا للہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عزت اور جلال کی قسم، کوئی مسلمان نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے برابر نہیں سمجھتا۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کی کتاب ہے خالص الاعتقاد، آپ نے اور بھی جگہوں پر یہ مضمون لکھا، تو آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا علم ایک ہے، آپ تمام انبیاء کا علم ملا لیں، بلکہ تمام اولین و آخرین کا علم ملا لیں، سارا علم ساری مخلوق کا مل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم سے مساوی تو درکنار، وہ نسبت بھی نہیں رکھتا جو کروڑوں سمندروں کو ایک بوند کے کروڑویں حصے سے ہے۔ سوچئے گا، کروڑوں سمندر اور ایک بوند کا کروڑواں حصہ، یہ جو ایک بوند کا کروڑواں حصہ ہے نا، اسے اولین و آخرین کا علم سمجھ لیجئے، اور جو کروڑوں سمندر ہیں، لامحدود کروڑوں سمندر، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کی طرف اگر اپنا ذہن لے کر جائیے، لیسا کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کوئی چیز نہیں۔ یہ تو سمجھانے کے لیے مثال ہے کہ کروڑوں سمندروں کو بوند کے کروڑویں حصے سے کوئی نہ کوئی نسبت ضرور ہوتی ہے، مگر اللہ تعالیٰ کے علم کو اولین و آخرین کے علم سے وہ نسبت بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کروڑوں سمندر محدود مقدار ہے، آپ کر لیجئے 10 کروڑ سمندر، 100 کروڑ سمندر، یہ محدود مقدار ہے، اور بوند کا کروڑواں حصہ یہ بھی محدود مقدار ہے۔ تو محدود کو محدود سے، فائنائٹ کو فائنائٹ سے کوئی نہ کوئی نسبت ضرور ہوتی ہے، لیکن فائنائٹ کو انفائنائٹ سے، محدود کو لامحدود سے، متناہی کو لامتناہی سے کوئی نسبت نہیں ہو سکتی۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا علم جتنا زیادہ بھی ہے، کتنا ہے، میں نے 2 حدیثیں آپ کے سامنے پیش کی، ایک تیسری حدیث اور بھی میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ حضرت عمرو بن اخطب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی اور آپ ممبر شریف پر تشریف لے آئے، آپ نے خطبہ دیا، اتنا طویل خطبہ تھا کہ ظہر کی نماز کا وقت آ گیا، آپ ممبر شریف سے اترے، ظہر کی نماز پڑھائی، پھر آپ ممبر پر تشریف لے آئے، پھر آپ نے خطبہ دیا، یہاں تک کہ عصر کا وقت ہو گیا، پھر آپ نے ممبر شریف سے اتر کر عصر کی نماز پڑھائی، پھر ممبر پر تشریف لائے اور پھر خطبہ دیا، یہاں تک کہ مغرب کا وقت آ گیا، سورج غروب ہو گیا۔ اس سارے وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا بننے سے لے کر اور جو کچھ قیامت تک اور قیامت کے بعد ہونے والا تھا حضور نے بیان فرما دیا۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں فَأَخْبَرَنَا بِمَا كَانَ وَبِمَا هُوَ كَائِنٌ، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں خبر دے دی جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ آئندہ ہوگا۔ جس کا حافظہ زیادہ ہے، زیادہ مضبوط ہے، زیادہ قوی ہے، اس کو حضور کی بتائی ہوئی باتیں زیادہ یاد ہیں، لیکن حضور نے سب کچھ بیان فرما دیا۔ اتنا علم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا، سارے اولین و آخرین کا علم اللہ تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا کہ وہ لامحدود ہے اور یہ محدود ہے۔ جب ہم کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ما کانا وما یکون کا علم حاصل ہے، یعنی جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ آئندہ ہوگا، تو اس کی لمٹ ہے۔ کائنات بننا یہ آغاز ہے، اور جنتیوں کا جنت میں جانا، جہنمیوں کا جہنم میں جانا یہ انجام ہے۔ تو انیشل لمٹ بھی ہے اور فائنل لمٹ بھی ہے۔ یہ فائنائٹ علم ہے، یہ محدود علم ہے، اور اللہ تعالیٰ کا علم لامحدود، اللہ تعالیٰ کا علم لامتناہی۔ اس لیے یہ بات سراسر بہتان ہے، بدگمانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کوئی نسبت نہیں ہے اور نہ ہو سکتی ہے۔ یہی ہمارا الحمدللہ قرآن و سنت کی روشنی میں مستحکم عقیدہ۔ جی، قرآن کریم کی آیت ہے وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اس آیت کریمہ کو لے کر اعتراض کیے جاتے ہیں، اس کی تفسیر فرما دیں۔ دیکھیے یہ جو آیت کریمہ ہے نا قرآن کریم کی، وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ،
جی غیب کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں، جی اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ہوں تو غیب کی کنجیاں یعنی غیب کا علم ایک خزانہ ہے جی اور اس کی چابیاں ہیں۔ جی اب دیکھیے، اگر ہم نے کسی چیز کو کسی پر ظاہر نہیں کرنا ہو، کسی چیز کو کبھی کھولنا ہی نہ ہو، نہ ہو، تو اس کا طریقہ ہے کہ اس کو سیل کیا جاتا ہے۔ جی 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 یعنی ہم اسے کہتے ہیں کہ پرماننٹ اس کو آپ نے جوائنٹ لگانا ہے تو جی ویلڈ کر دیں جی جی تاکہ وہ خزانہ کبھی کھلے ہی نہ۔ کھلے ہی نہ، لیکن جب اس کا تالا ہے اور جب اس تالے کی چابی ہے، چابیاں بھی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بوقت ضرورت وہ چابی سے کھولا جائے گا کھولا جائے اور اس خزانے میں سے نکال کر کسی کو دیا بھی جائے گا۔ گا۔ تو یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیب کے خزانے کو مقفل فرمایا ہے، اسے لاک ان کی رکھا ہے اور اس کی چابیاں ہیں، اور لا یعلمها الا ہو، اور کوئی نہیں جانتا اس کے خزانوں کو، ان کی چابیوں کو، مگر جس کے لیے اللہ چاہے اس کے جی لیے وہ خزانہ اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے اور اسے عطا فرماتا ہے۔ تو وما ہوا علی الغیب بضنین، یہ اسی آیت کی تفصیل ہے کہ اللہ نے فرمایا میں نے اپنے حبیب کو غیب کے خزانے عطا فرمائے، اور وہ جی غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے، وہ غیب جی کے خزانے تقسیم فرماتا ہے۔ جی اور اس پر میں آپ کے سامنے وہ حدیث پاک بخاری شریف سے پیش کروں گا جس میں آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے علم پاک پر تانہ زنی کی گئی، تو آپ ممبر شریف پر تشریف لے آئے اور آپ نے فرمایا اے لوگو، تم مجھ سے جو پوچھنا چاہتے ہو جی وہ پوچھو، میں تمہیں جواب دوں گا۔ اب دیکھیے کتنا بڑا اعلان ہے، جو پوچھنا چاہتے ہو وہ پوچھو۔ جی آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ اعلان فرمایا۔ ایک صحابی جن کے والد کے بارے میں لوگ جو ہے وہ تانہ زنی کیا کرتے تھے اور انہیں جو ہے وہ تنگ کیا کرتے تھے، انہوں نے کھڑے ہو کر پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فرمائیے میرا والد کون ہے؟ تو حضور نے فرمایا تمہارا والد حذافہ ہے، یعنی تم اپنے والد کی اولاد ہو اور تمہارے بارے میں اگر کوئی تانہ زنی کرتا ہے تو وہ غلط کرتا ہے۔ ایک منافق بھی کھڑا ہو گیا، اس نے سوچا کہ ظاہراً تو میں بھی صحابہ جیسا ہوں، جی حلیہ میرا بھی صحابہ جیسا ہے، اور میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پیچھے نماز بھی پڑھتا ہوں، تو اس نے کھڑے ہو کر کہا یا رسول اللہ بتائیے کہ میرا ٹھکانہ کیا ہے، میرا انجام کیا ہوگا؟ تو آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تیرا ٹھکانہ جہنم ہے، اللہ، تیرا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ مجھے تمہارے انجام کا پتہ نہیں، تمہارے آخرت میں ٹھکانے کا پتہ نہیں؟ تو فرمایا تیرا ٹھکانہ جہنم ہے۔ صحابہ علیہم الرضوان جو ہے وہ اس پر پریشان ہو گئے اور آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا جلال دیکھ کر رونے لگے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھٹنوں کے بل کھڑے ہو گئے اور عرض کرنے لگے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولہ، ہم راضی ہوئے کہ اللہ ہمارا رب ہے اور اسلام ہمارا دین ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو جب اس طرح صحابہ نے آہو فغاں کی، تب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ممبر سے تشریف لائے، جی ورنہ آپ مسلسل فرماتے رہے پوچھو تم جو چاہو مجھ سے پوچھو، میں تمہیں جواب دوں گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے غیب کا علم اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، اور اگر کوئی شخص کوئی واقعہ ہمارے سامنے آج پیش کرے اور کہے کہ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر تہمت لگی تھی تو حضور پریشان کیوں ہوئے تھے، اس سے معلوم ہوا کہ حضور کو غیب کا علم نہیں تھا۔ تو دیکھیے دو باتیں ہیں جو میں عرض کرنا چاہوں گا۔ پہلی بات یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنی نبوت کے اعلان کے فوراً بعد غیب کا سارا علم عطا کیا گیا، یہ دعویٰ کسی عالم نے نہیں کیا۔ ہاں، جب یہ آیت نازل ہو گئی وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، تو اب یہ اس بات کی سند قرآن نے دے دی، وَعَلَّمَكَ، اور تمہیں علم عطا کر دیا، جی ما لم تکن تعلم، جو کچھ تم نہیں جانتے تھے۔ جی اب آپ لسٹ بنا کے لائیے کہ حضور کو اس چیز کا علم نہیں تھا، حضور کو اس چیز کا علم نہیں تھا، حضور کو اس چیز کا علم نہیں تھا، تو ہم قرآن کریم سے اس کا جواب دیں گے۔ ہم کہیں گے سبحان، پہلے علم نہیں تھا، بالکل درست، لیکن جب یہ آیت نازل ہو گئی تو رب کریم نے فرما دیا ما لم تکن تعلم، اے حبیب جو تم نہیں جانتے تھے میں نے وہ تمہیں سکھا دیا۔
جی وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، تو اللہ تعالیٰ نے غیب کا علم حضور کو عطا فرمایا، جی ان خزانوں کو دینا تھا، اسی لیے ان خزانوں کی چابیوں کا ذکر فرمایا۔ جی جی وہ چابیاں ہر ایرے غیرے کے لیے نہیں، وہ ہوں، چابیاں اپنے انبیاء کے لیے اور بے بالخصوص شک امام الانبیاء سید عالم صلی اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے وسلم۔ جی رکھی۔ اچھا حضور، آخر میں ہمارے سامعین کے لیے یہ ارشاد فرمائیں کہ علوم خمسہ کیا ہیں، اور کیا اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو بھی یہ علم حاصل ہوتا ہے؟ دیکھیے یہ سورہ لقمان کی آخری آیت ہے جس جی میں یہ ذکر ہوا ان اللہ عنده علم الساعة جی وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام جی وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ بے شک اللہ ہی کے پاس ہے قیامت کا علم، اور وہ جانتا ہے کہ بارش کب ہوگی، وہ جانتا ہے ماں کے پیٹ میں کیا ہے، ہوں اور کل کوئی کیا کرے گا اور جی کون کہاں مرے گا۔ جی یہ 5 چیزیں ہیں جن کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے خاص بیان فرمایا، اور ساتھ ہی فرمایا ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ علیم بھی ہے اور خبیر بھی۔ اور خبیر خبر رکھنے والے کو بھی کہتے ہیں اور جی خبر دینے والے کو بھی کہتے ہیں۔ جی اللہ تبارک و تعالیٰ علیم ہے اور اس نے بندوں کو علم بھی عطا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خبیر ہے اور اس نے بندوں کو خبر بھی عطا فرمائی۔ یہ اس آیت کریمہ کا صحیح مفہوم ہے۔ اب آئیے، کیا واقعی یہ 5 علوم ایسے ہیں جن کی کسی کے پاس خبر نہیں ہے؟ تو یہ بات قرآن کریم کے منافی کہلائے گی۔ کیسے؟ اب سنیے آپ کہ آقا کریم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں ان 5 علوم کی مختلف انداز میں خبریں عطا فرمائیں، اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ یہ 5 علوم دیگر علوم کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہی عطا فرمائے۔ تو معلوم ہوا اللہ تعالیٰ نے حضور کو خبر عطا فرمائی۔ جی مثلاً قیامت کب آئے گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث پاک قیامت جمعے کے دن آئے گی، دوسری حدیث پاک قیامت 10 محرم کو آئے گی، تیسری حدیث پاک قیامت عصر اور مغرب کے درمیان کے وقت میں آئے گی۔ احادیث کے حوالے بھی پیش کیے جا سکتے ہیں، وقت کم ہونے کی بنا پر میں صرف یہ اختصار سے عرض کر رہا ہوں۔ جی جی اسی طرح وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور بارش کب ہوگی؟ جی دلائل النبوت میں امام بہقی نے روایت کیا کہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام تشریف فرما تھے اور اوپر سے آسمان پر سے بادل گزرنے لگے، تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ بادل بتا رہے ہیں کہ انہوں نے یمن میں جا کے برسنا ہے۔ تو وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کب ہوگی، بارش کہاں ہوگی، یہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں۔ آج ہمارے ہاں بعض سیکولر ذہن کے لوگ کہتے ہیں کہ قرآن میں ہے کہ بارش کہاں ہوگی، بارش کب ہوگی یہ اللہ جانتا ہے، تو ہمارے ہاں تو محکمہ موسمیات والے بتا دیتے ہیں، جی اور فلاں نیوز ایجنسی اس کے لوگ بتا دیتے ہیں کہ جناب اتنے بج کر اتنے منٹ پر بارش ہوگی، جی اتنی دیر بارش ہوگی، اتنی تیز ہوا چلے گی، اس کی اسپیڈ اتنی ہوگی وغیرہ۔ جی تو دیکھو یہ اللہ کا علم ہے، یہ تو ہمارے پاس آ گیا۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور ماں کے پیٹ میں کیا ہے، تو الٹرا ساؤنڈ مشین کے ذریعے ہم بتا دیتے ہیں کہ جی جناب پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی ہے۔ جی جناب والا، ایک تو یہ کہ جیسے اور علوم اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے ان کا علم ہمیں عطا کیا، جی جسے میں نے ظاہری علوم کا آپ کے جی سامنے ذکر کیا تھا، جو کچھ ہمیں حواس خمسہ سے محسوس ہوتا ہے، نظر آتا ہے جی اور جی علم حاصل ہوتا ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ جل شانہ نے انسان کو ان چیزوں کا علم بھی عطا کیا۔ یہ بارش کب ہوگی، وہاں پر جو ہے ہوا کا دباؤ کم ہو رہا ہے اور بادل بن رہے ہیں اور ہوا کی یہ سپیڈ ہے، یہ آلے کس نے بنائے؟ انسان نے۔ انسان کو عقل کس نے عطا کی؟ انسان کو سمجھ کس نے عطا کی؟ اللہ تعالیٰ نے۔ ان اللہ علیم خبیر، اللہ جاننے والا بھی ہے، خبر دینے والا بھی ہے۔ الٹرا ساؤنڈ مشین کس نے بنائی؟ انسان نے۔ انسان کو عقل کس نے دی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اللہ نے عقل دی، اللہ نے فہم عطا کیا، انسان نے وہ مشین بنائی جس کے ذریعے وہ جانتا ہے کہ حاملہ عورت کے پیٹ میں کیا ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ کے علم کی نفی نہیں ہوئی، ایک اس سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بھی نفی نہیں ہوئی، اس لیے کہ ان اللہ علیم خبیر کا یہی معنی، اللہ علم والا بھی ہے،
علم رکھنے والا بھی ہے، علم دینے والا بھی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی خبر رکھنے والا بھی ہے، خبر دینے والا بھی ہے۔ ہاں، ان کو علوم خمسہ پھر کیوں کہا گیا بطور خاص؟ جی وجہ جی اس کی یہ تھی کہ اکثر یہ وہ سوال تھے جو کفار مکہ پوچھا کرتے تھے۔ اچھا یہ بتائیے بارش کب ہوگی؟ اچھا یہ بتائیے کہ فلاں جو حاملہ عورت ہے اس کے پیٹ میں کیا ہے؟ چونکہ وہ یہ سوال زیادہ پوچھا کرتے تھے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے یہ آیت مقدسہ نازل فرمائی جی کہ ان چیزوں کا علم جیسے اور علوم ہے، ان چیزوں کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ علم عطا فرمایا۔ قرآن کریم سے میں آپ کے سامنے عرض کروں، حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ آپ پڑھ لیجئے۔ وہ کہتے ہیں ثم یأتی من بعد ذلک سبع شداد، 7 سال آئیں گے بہت سخت، 7 سال آئیں گے بہت آسان۔ آسان۔ تو جو خوشحالی والے سال ہوں گے اس میں غلہ محفوظ کر لیا جائے، جو قحط والے سال ہوں گے ان غلے کو سمجھداری سے استعمال کیا جائے، اور اس کے بعد پھر بارش ہوگی، ثم یغاث الناس، تو اس کے بعد بہت بارش ہوگی۔ تو یہ 14 سال پہلے خبر دے رہے ہیں یوسف علیہ السلام بارش کے ہونے کی۔ تو وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ کا کیا معنی کریں گے؟ اگر آپ کہیں گے نہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، تو ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے علم عطا فرمائے وہ جانتا ہے کہ بارش کب ہوگی۔ بے شک۔ اللہ تعالیٰ جسے علم عطا فرمائے وہ جانتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے۔ حضرت جی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے جب وصیت فرمائی تو حضرت عائشہ سے فرمایا تمہاری 2 بہنیں، ان کا حصہ؟ تو وہ عرض کرنے لگی میری تو ایک ہی بہن ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا بنت خارجہ حاملہ ہیں اور ان کے پیٹ میں لڑکی ہے۔ تو سبحان ماں کے اللہ۔ پیٹ میں کیا ہے؟ یہ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اللہ کی عطا سے جانتے ہیں۔ بے اور شک۔ ایسے بے شمار اولیاء کے واقعات میں اگر ہمیں ملتا ہے تو یہ علوم خمسہ بطور خاص۔ پھر کون کہاں مرے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں۔ بخاری شریف کی مشہور حدیث ہے کہ آپ نے غزوہ بدر سے ایک دن پہلے بدر کے میدان میں آپ نے لکڑی سے زمین پر نشان لگائے اور فرمایا یہاں ابو جہل قتل ہوگا، یہاں فلاں کافر قتل ہوگا، یہاں فلاں کافر قتل ہوگا۔ اور صحابہ کہتے ہیں کہ اگلے دن جب جنگ ہوئی تو ہر کافر کی لاش وہیں پائی گئی جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا۔ تو کون کم مرے گا، کہاں مرے گا، یہ تو اللہ کے نبی بھی بتا رہے ہیں۔ بے تو شک۔ یہ علوم خمسہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی علم عطا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کی عطا سے دوسرے بندوں کو بھی اس طرف اللہ تعالیٰ رہنمائی فرماتا ہے۔ جی اس میں قطعاً کوئی ایسی بات نہیں ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی شان میں کچھ فرق آئے۔ جی بہت شکریہ، آپ نے بڑے احسن انداز سے علم غیب پر گفتگو فرمائی، اور آج کی گفتگو سے ہم نے یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ علم غیب کتنا نازک، باریک اور عقیدت سے جڑا ہوا ہے۔ اس لیے اس مسئلہ کو شائستگی کے ساتھ جید علماء کرام سے رہنمائی لینی چاہیے۔ آخر میں پھر ایک بار ہم اپنے مہمان گرامی کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور آپ سب کو بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ ابھی تک ہمارے ساتھ رہے۔ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔